إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیوں اور میری دینی بہنوں، آپ حضرات نے جو سوال کیے ہیں ان سوالوں کے جواب پیش کر رہا ہوں. اپنے اپنے سوال کو پہچان لیجئے گا اور جواب اچھے سے سن لیجئے گا. پہلے سوال جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب جی، کیا بے نمازی کا جھوٹا کتے اور خنزیر کے جھوٹے کی طرح ناپاک ہوتا ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے. کتا اور خنزیر کا جو جھوٹا ہے وہ ناپاک ہے اور بے نمازی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا. یہ لوگوں کی گڑھی ہوئی بات ہے. سوال نمبر 2، مفتی صاحب جی، کیا کوئی عورت جنابت کی حالت میں کھانا بنا سکتی ہے اور بچوں کو کھلا سکتی ہے؟ بالکل کھلا سکتی ہے، لیکن اگر ہاتھوں میں نجاست لگی ہوئی ہے تو ہاتھ دھو لیجئے. بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ غسل کر کے کھانا بنائیں، اور اگر وقت کی قلت ہے تو وضو تو کم از کم کر ہی لیجئے. اس کے بعد پھر آپ جب فارغ ہو جائے تو غسل وغیرہ کر لیجئے. سوال نمبر 3، مفتی صاحب جی، اگر کوئی غیر مسلم سلام کرے تو اس کو جواب کیسے دے؟ بس اس کو اتنا کہہ دیجئے وعلیکم، بس اس کے علاوہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. سوال نمبر 4، مفتی صاحب جی، کیا نفاس والی عورت کو 40 دن سے پہلے نماز نہیں پڑھنی چاہیے جبکہ اس کا خون بھی بند ہو گیا ہو؟ بالکل پڑھنی چاہیے. جیسے ہی خون بند ہو ویسے ہی اس پہ نماز فرض ہو جائے گی، چاہے وہ بچہ پیدا ہونے کے 1 گھنٹے بعد ہی کیوں نہ ہو. اگر 1 گھنٹے بعد بھی خون بند ہو جاتا ہے یا ساتھ کے ساتھ خون بند ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر غسل کر کے نماز پڑھنا فرض ہو گیا. اور اگر 40 دن تک خون بہتا رہتا ہے تو پھر 40 دن یہ ناپاکی کے شمار ہو گئے، اور اگر 40 دن سے زیادہ گزر جاتا ہے تو 40 دن ناپاکی کے شمار ہو گئے اور باقی بیماری کہلائی جائے گی. لہذا 40 دن کے بعد اگر خون آتا ہے تو پھر آپ کو غسل کر کے نماز پڑھنی ہوگی اسی کنڈیشن میں. یاد رکھے، ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور کپڑے پر بھی وہ بلیڈنگ لگنی نہیں چاہیے، خون لگنا نہیں چاہیے. البتہ جیسے کہ پیڈ وغیرہ یوز کر رہی ہے ویسے ہی پیڈ یوز کرتے رہے. ہر نماز کے لیے پیڈ چینج کرے، استنجا کرے اور وضو کر کے نماز پڑھے. اچھا جی، اگلا سوال بھی سن لیجئے. مفتی صاحب جی، اگر کوئی سفر میں ہو تو کیا وہ نماز سنت چھوڑ سکتا ہے، یعنی نماز سنت چھوڑ سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ جو ہے مکمل نماز پڑھے، یعنی کہ قصر کی جو فرض نمازیں ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، سنتوں کی. اگر آپ جو ہے سفر میں ہے اور سفر شرعی میں ہے تو فرض کی تو آپ قصر کریں گے، یعنی کہ 4 رکعت والی کو 2 پڑھیں گے، 2 والی کو 2 ہی پڑھیں گے، 3 والی کو 3 ہی پڑھیں گے، لیکن 4 رکعت والی کو 2 پڑھیں گے. اور سنت کا اب آپ کو اختیار ہے، اگر وقت ہے تو پڑھ لیجئے اور اگر وقت کی قلت ہے تو پھر سنتوں کو ترک کر سکتے ہیں، لیکن وتر اور فجر کی سنتیں آپ کو پڑھنی ہی ہوگی. اچھا جی، ایک اور سوال ہے کہ مفتی صاحب، عورت کی میت کا چہرہ سب کو دکھانا کیسا ہے؟ بالکل بھی جائز نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے عورت کا کسی غیر محرم مرد کو دیکھنا یا کسی غیر محرم عورت کو کسی مرد کا دیکھنا، چاہے وہ زندہ ہو یا پھر اس کی میت ہو. جائز نہیں ہے، بالکل بھی کوئی اجازت نہیں ہے. یہ جو لوگوں میں پھیل چکی ہے کہ بھئی آخری دیدار کرا دو، قبر میں اتارتے وقت آخری دیدار کرا دو، جنازہ اٹھاتے وقت آخری دیدار کرا دو، یہ جہالت ہے، گناہ کبیرہ ہے. اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی ایسے لوگوں کی. اچھا جی، مفتی صاحب جی، اگر کوئی فرض نماز کی 3 یا 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لے تو کیا اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ بالکل نہیں ہوگا، سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. بلکہ اگر آپ نے سنت نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کسی 1 رکعت میں سورت ملانا چھوڑ دی تو آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. لیکن اگر آپ فرض نماز کی 3 یا 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لیتے ہیں تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا اس کنڈیشن میں آپ کے اوپر. تو یہ تو ہو گئے وہ مسائل جو آپ حضرات نے پوچھے تھے. اگر آپ ہم سے جو ہے ایسے ہی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، اپنے مسائل پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں اپنے سوال. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے جواب بھی دے دیے جائیں گے. ایک مسئلہ اور ایک سوال جو اہم ہے وہ بھی میں یہاں پیش کر دیتا ہوں. وہ سوال کیا ہے وہ بھی سن لیجئے. بہت سے حضرات یہ سوال مجھ سے کرتے رہتے ہیں کہ مفتی صاحب، سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس کو آج امت کے اکثر لوگ جو غیر عالم ہیں وہ نہیں سمجھ پا رہے، ان کو سمجھا رہا ہوں. سنت اور حدیث میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہم
سنت تو اس کو کہیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل عمل رہا ہے وفات تک، اس کو سنت متواترہ کہتے ہیں۔ اور حدیث ہم اس کو کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف میں کوئی ایک یا دو مرتبہ کسی عمل کو کیا ہو۔ مثال کے طور پہ آپ بخاری شریف کھول کے دیکھیں گے تو اس میں 3 سے 4 روایتیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف میں یہ بھی ملتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پیا ہے۔ تو یہ جو ہے حدیث تو کہلائی جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے یا کھڑے ہو کے پانی پیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں کہلائی جائے گی۔ سنت وہ عمل کہلایا جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل رہا ہے اور آخری وقت تک رہا ہے، یعنی کہ بیٹھ کے پانی پینا، بیٹھ کر ہی پیشاب کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، سنت متواترہ۔ اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے تو اس سے ہم جواز لیں گے، جواز یعنی کہ جائز ہونے کا مسئلہ یہاں سے ہم لیں گے۔ کیا مطلب یہ کہ آپ کہیں ایئرپورٹ پہ ہو یا پھر جو ہے ریلوے اسٹیشن پہ ہو یا بس اسٹینڈ پہ ہو، اسی طریقے سے آپ کہیں شاپنگ مال میں ہو یا کہیں ہاسپٹل میں ہو اور وہاں انگلش ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں، انگلش ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں تو ٹیشو پیپر بھی وہاں ہوتے ہیں، ٹوائلٹ پیپر ہوتے ہیں، تو استنجا تو آپ ان سے کر لیں گے، لیکن بیٹھ تو نہیں پائیں گے نا، تو اب بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے وہاں انگلش ٹوائلٹ میں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کھڑے ہو کے پیشاب کریں گے اور جو ٹوائلٹ پیپر ہے اس سے استنجا کر لیں گے۔ تو یہاں سے جو ہے ہم یہ مسئلہ نکالیں گے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا تھا، اس لیے ہم نے یہاں اس کنڈیشن میں چونکہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو اس لیے ہم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے۔ اب ہم پہ کوئی حرام ہونے کا فتویٰ نہیں لگائے گا کہ کھڑا ہو کے پیشاب کرنا حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے۔ اسی طریقے سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اسٹریٹ فوڈ کھا رہا ہے اور بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یا پانی پی رہا ہے اور بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، گندگی ہے یا ناپاک جگہ ہے تو کھڑے ہو کے پانی پی لے، تو یہاں پر بھی ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ اس نے ناجائز کام کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کنڈیشن میں پانی کھڑے ہو کے پیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی تو اسٹریٹ فوڈ کھایا تھا اور نہ ہی کوئی جنک فوڈ کھایا تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پیا۔ تو یہ جو ایسی روایتیں ملتی ہے کتب احادیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عمل جو ملتے ہیں تو وہ جواز کے لیے ہوتے ہیں کہ کسی کے گھٹنوں میں درد ہے، بیٹھ نہیں سکتا، تو اب وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو اگر حکم دیا کہ تم بیٹھ کے نماز پڑھ لو، تم جیسے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا تھا، یا رسول اللہ مجھے پائلس کی پرابلم ہے، کیا میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھو، بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو پہلو کے بل لیٹ کے نماز پڑھو۔ تو یہاں سے ہم کتنے مسائل نکال سکتے ہیں؟ اتنے مسائل نکلیں گے کہ اگر آپ جو ہے کمر کے درد سے پریشان ہو، پائلس کی پرابلم ہے، گھٹنوں میں درد ہے اور آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، قیام نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھیں گے، اگر بیٹھنے پہ بھی قدرت نہیں ہے تو پھر لیٹ کے نماز پڑھیں گے۔ تو یہاں سے یہ مسائل نکلیں گے، تو ہم ان کو جو ہے مسائل تو کہیں گے لیکن سنت نہیں کہیں گے، یہاں سے ہم جو ہے حدیث کہیں گے اس کو، اور حدیث کہہ کے یہاں سے ہم جواز کا فتویٰ لیں گے، سنت کا فتویٰ اس پہ نہیں دیا جائے گا۔ سنت وہ عمل کہلایا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، سنت وہ عمل کہلایا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیو آخری وقت تک رکھا ہو اپنا، یہ سنت عمل کہلایا جائے گا۔ تو امید ہے کہ یہ بات بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ مسئلہ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔